علیہ والسلام تک ہم نے یہودیوں کے حالات جو ہے وہ پڑھ لیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب 300 سال گزرنے کے بعد عیسائیوں نے رومیوں نے عیسائیت قبول کی، تب روم اور یہودیوں کے آپس میں لڑائی بہت زیادہ ہوئی تھی۔ جو رومیوں نے چن چن کر ان کو مارا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی سپر پاور تھے، اور ان کو جب پتہ لگا کہ ہمارے پیغمبر کو قتل کرنے والے یہودی ہیں، پھر انہوں نے یہودیوں کو چن چن کے مارا۔ جب اسلام آیا تھا، نبی علیہ السلام آئے تھے، اس وقت رومیوں عیسائیوں کا پوری دنیا پہ راج تھا۔ یہودیوں کو کون پوچھتا تھا؟ یہ آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں نے ہمیں مدینہ سے نکالا، خیبر سے نکالا۔ بھی تمہیں مسلمانوں کا پتہ ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ رومیوں نے تمہیں چن چن کر مارا، عیسائیوں نے تمہیں چن چن کر مارا، پوری دنیا میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی۔ تو بہرحال جب نبی علیہ السلام آئے تھے تو عیسائیت تھی، بیت المقدس پہ بھی عیسائیت تھی۔ عمر بن خطاب نے جو بیت المقدس فتح کیا تھا وہ عیسائیوں سے کیا تھا۔ تم سے کیا لیا ہے؟ تمہارے پاس تھا کیا؟ آج آ کے تم مدینے میں، وہ بھی غاصب ہوئے تھے، مدینے میں آئے تھے، وہاں پہ رہ کے، اصل لوگ تو اوس اور خزرج تھے مدینے میں، تم تو باہر سے آئے تھے نا، تو تم نے وہاں پہ آ کے اپنا حق جتانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پھر بھی ہمارے پیغمبر نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور تم نے کیا کیا؟ بلکہ تمہیں دعوت دی، لیکن تم نے ہمارے پیغمبر سے بھی دشمنی مول لے لی۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ہمارے پیغمبر کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے تھے۔ یہ سچا پیغمبر ہے، تورات کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن نہیں ماننا، میں نہ مانوں۔ جس نے رٹ لگا لی ہو میں نہ مانوں، تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر بھی نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ رکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معاہدے کی خلاف ورزی کی، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر کو قتل کیا۔ جی ہاں، یہود ہمارے پیغمبر کے قاتل ہیں۔ کس لحاظ سے قاتل ہیں؟ پہلے ایک حدیث سن لیجئے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک بندہ جرم کرتا ہے، جرم کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، جرم کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر جرم نہیں ہو پاتا، اس کے نامہ اعمال کے اندر جرم لکھ دیا جائے گا۔ ایک بندہ گھر سے نکلے، چوری کرے، چوری کا ارادہ بھی ہے، سارے اوزار لے لیے، اسباب اختیار کر لیے، چوری کر بھی رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے چوری نہیں ہوئی، اس کے نامہ اعمال کے اندر چوری لکھ دی جائے گی۔ ایک بندے نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے کو قتل کرنے کے لیے وار بھی کیا، دوسرا اللہ کے فضل سے بچ گیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر قتل کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ تو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، جنہوں نے نبی علیہ السلام ان کے قبیلے میں گئے، ایک عورت کا معاملہ تھا تو فیصلہ کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام فیصلے کے وہاں گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور سازش کی، اوپر سے چکیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، تو چکی کا پارٹ گرا کے ہم جو ہے وہ شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت رحمان ہے، اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو بتلا دیا کہ اس ظالموں نے سازش کی ہوئی ہے آپ کو قتل کرنے کی۔ تو اللہ کے حکم سے آپ وہاں سے اٹھے اور واپس آ گئے، اور اللہ نے بچا لیا۔ تو تم نے تو ہمارے پیغمبر کو بھی قتل کرنا چاہا، جیسے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، جیسے بہت سے انبیاء تم نے قتل بھی کیے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن مجید کے اندر ہے۔ تم تو انبیاء کے قاتل ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں۔ اور پھر خیبر کے اندر وہ یہودن عورت نے دعوت کی تھی نبی علیہ السلام کی، تو اس نے اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا، اگرچہ وہ کھانا نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا تھا، زبان پہ رکھا ہی تھا ابھی، لیکن نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کھانے کا زہر کا اثر اب بھی میرے حلق میں موجود ہے۔ تو یہ ایک طرح کے تم قاتل ہو ہمارے پیغمبر کے۔ تو یہ تو قاتل قوم ہے، یہود قاتل قوم ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی قوم انبیاء کی قاتل نہیں ملے گی سوائے یہود کے۔ بحیثیت قوم میرا نہیں خیال دنیا میں اور کوئی قوم ہے، صرف یہود ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جو ہے وہ قتل کیا۔ اور کیا خیال ہے صرف پیغمبروں تک ہاتھ رکھا محدود؟ نہیں، یہ تو اللہ تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی گستاخیاں کی۔ ید اللہ مغلولہ، کتنا بڑا جملہ ہے، قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ کہنے لگے اللہ تو ہاتھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، دیتا ہی کچھ نہیں ہمیں۔ اور تم پر تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، تمہیں فرعونیوں سے بچایا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا، ورنہ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں سے بچ پائیں گے۔ اللہ نے وہاں سے بچا لیا تم کو۔ تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ باندھے، اللہ نے دیا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ تو بھی کھولے ہیں، میں تو دیتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا ان اللہ فقیر، پھر اللہ تو فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا،
کہنے لگے اللہ تو فقیر ہے ونحن اغنیاء، ہم بڑے غنی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تو ایسی بدترین قوم ہے، ایسی بدبخت قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان لگائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کیے۔ یہ تو ایسی ذلیل قوم ہے جو اپنے خالق کی سکی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور انسان کے ساتھ کیا اخلاص کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ تو دنیا کی سب سے بدترین قوم جو ہے وہ الیہود ہے۔ الیہود دنیا کی بدترین قوم، ٹھیک ہے، بہت سے انبیاء کی قاتل قوم، بہت سے انبیاء کی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جنگیں لگی ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے خندق کے موقع پہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑا، ان کو سزا ملی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کو خیبر کے اندر چلے گئے، وہاں بھی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پھر بھی ان کو کہا تھا ٹھیک ہے خیبر سنبھالو تم، ہیں یہاں سالانہ اناج ہم کو دے دیا کرنا، لیکن نصیحت کی تھی کہ ان کو خیبر سے بھی نکال دیا جائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خیبر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی کوئی لڑائی مسلمانوں سے نہیں ہوئی۔ آج یہ یہود ہم پہ مسلمانوں پہ مسلط ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ مسلمان آج کا بزدل ہے، ورنہ ان بزدلوں میں کہاں اتنی ہمت تھی۔ مسلمانوں کا شیر جو ہے وہ سو چکا ہے، وہ سویا پڑا ہے، اس لیے لومڑیاں اپنے آپ کو شیر سے، اور پھر شیر بھی یہ کہاں کے، بہادر بھی یہ کہاں کے ہیں۔ وہ غزہ پٹی میں چند لوگ ہیں بیچارے کمزور، غزہ پٹی کے 13 کلومیٹر ہے، 14 کلومیٹر چوڑائی، 40 کلومیٹر لمبائی، وہاں کے غریب کمزور مفلس لوگ، بے بس محتاج لوگ، ان پہ بمباریاں کر کے اپنے آپ کو بڑے بہادر سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر واللہ آج بھی اتنی طاقت نہیں ہے کسی بڑے ملک کے ساتھ یہ لڑائی کر سکیں، آج بھی اتنی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، ان کی ہمت ہی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی بڑا اسلامی ملک کا لیڈر ان کو ایک دھاڑ لگائے نا، وہ دھاڑ جو سلطان عبد الحمید نے لگائی تھی جب انہوں نے کہا تھا ہمیں علاقہ دو جی فلسطین میں، جب وہ دھاڑا تھا یہ سارے وہاں سے بھاگ گئے تھے کہ کوئی علاقہ نہیں ملے گا تمہیں فلسطین کے اندر، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو ایسی دھاڑ کرنے والا صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا پنگا لیں اور مسلمانوں پہ اتنا حملہ کریں۔ تو چند لوگ غریب نہتے لوگ ہیں، ان پر ظلم کر کے ہی اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، ورنہ یہودی آج بھی بزدل ہے، بزدل تھا، بزدل ہے اور بزدل رہے گا۔ سازش کے ذریعے یہ غلبہ پاتا ہے، لیکن لڑ کے آمنے سامنے لڑ کے ہاں نہتے لوگوں پہ فائرنگ ضرور کر سکتا ہے، لیکن اپنے جیسے کسی لیول کے ملک کے ساتھ یہ کبھی بھی لڑ نہیں سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔